چھوٹا امتحان دنیا ہی ہے اور ایک بڑے امتحان کی تیاری کے لیے بھی بھیجا. بڑے امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا دنیا میں. چھوٹا امتحان کیا ہے؟ چھوٹا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کے لیے. یہ چھوٹا امتحان ہے کہ دنیا میں جا کر تم اپنی مرضی کی نہیں چلاؤ گے. اپنی مرضی کی نہیں چلاؤ گے کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن للمومن، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آخرت کی شروعات جہاں سے ہوگی، آخرت کی شروعات جہاں سے ہوگی یعنی قبر، وہیں سے تمہارا امتحان شروع ہوگا. وہ بڑا امتحان ہے. وہاں پہ ہم سوال کریں گے تم سے، اور پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. تو وہ بڑا امتحان وہاں سے ہے. اور چھوٹا امتحان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسا کرنا، اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارنی ہے. تو دو امتحان ہو گئے. یہاں تو سمجھ سے باہر یہ ہے کہ جو چھوٹا والا امتحان ہے اسی میں فیل ہے مسلمان، چھوٹے والے میں فیل ہے. اور بڑا والا امتحان اتنا بڑا ہے. سب سے پہلا سوال جو قبر میں، وہ اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ رب کے بارے میں ہے کہ تیرا رب کون ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں. تو اس اللہ کے بارے میں جو سوال ہے وہ سوال بھی سب سے بڑا ہے. تو دنیا میں چھوٹے موٹے امتحان میں فیل ہو جانے والا مسلمان آخرت کے اس بڑے امتحان کی شروعات کے پہلے پرچے کے پہلے سوال میں پھنس جائے گا. پہلا پرچہ ہے، پہلا سوال ہے، وہیں یہ مسلمان ڈھیر ہو جائے گا. کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو جواب دے دیں گے، پوری زندگی ہم کہتے آئے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم تو جواب دے دیں گے، ہمارے لیے کیا بڑی بات ہے. ہمارے گھر کا بچہ بھی جانتا ہے، اس سے پوچھو کہ بیٹا تمہارا رب کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے. تو مسلمان کا ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو ہمیں تو یاد ہے، بہت آسان ہے، ہمارا بچہ بھی کہہ دے گا. لیکن نہیں جی، نہیں. وہاں کا جو سوال کا جواب ہے وہ زبان پر رٹے ہوئے الفاظ سے نہیں کام چلے گا. اچھے سے سمجھیے گا. زبان پہ رٹے ہوئے الفاظ اس دن خود ہی جواب دے جائیں گے. جواب دینے سے زبان پہ رٹے ہوئے الفاظ اس دن خود ہی جواب دے جائیں گے. جواب دینے سے کہ طوطے کو لوگ کلمہ سکھا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. گھر میں لوگ طوطا پالتے ہیں، اس طوطے کو سکھا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. طوطا رٹتا ہے اپنی زبان میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. طوطا بولتا ہے، طوطا وہ بولتا ہے. لیکن جب اس طوطے کی گردن پر کسی چیز سے وار ہوتا ہے یا کوئی خطرناک چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو طوطا پورا لا الہ الا اللہ بھول کر ٹائیں اور کائیں کرنے لگتا ہے. کہ اس وقت رٹے ہوئے الفاظ طوطے کے کام نہیں آتے. طوطا کو جو جواب دینا تھا، لا الہ الا اللہ بولنا تھا، سامنے والے کے ڈر سے بھول گیا، اپنی ذات پہ آ گیا. مسلمانوں کی زبان پہ رٹے ہوئے الفاظ لا الہ الا اللہ اور ہمارا رب اللہ ہے. جب یہ فرشتے کو دیکھے گا جو سوال کرنے آئے ہیں، وہ اتنے خطرناک فرشتے ہوں گے کہ اس کو دیکھ کے سارا بھول جائے گا، رٹا ہوا بھول جائے گا. وہ پوچھے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بھول جائے گا. رب ہمارا رب، تیرا رب کون ہے؟ تو اس وقت وہ کہے گا، فرشتہ بتا، جواب نہیں دے پائے گا. تو فرشتے یہ کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا کہ تجھے جواب پتا نہیں تھا. اب وہ ایک ہتھوڑا لے گا، 3 سوال کرے گا.
کہ تیرا رب کون ہے نہیں جانتے، تیرا دین کیا ہے کہ نہیں جانتے، تیرے نبی کون ہے کہ نہیں جانتے، تو اس ہتھوڑے کو جانتا ہے؟ یہ ہتھوڑا دیکھا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اتنا بڑا وہ ہتھوڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کے اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، اتنا بھاری ہتھوڑا ہے۔ اس سے ایک ہتھوڑا اس کے اوپر مارا جائے گا اور 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھس جائے گا، پھر نکالیں گے، پھر ماریں گے، پھر نکالیں گے، پھر ماریں گے، اور پھر قبر کو حکم ہوگا، قبر کے جو دونوں حصے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے پورب پچھم والے دونوں دیواریں آپس میں یوں بھیچ جائیں گی، چپک جائیں گی، اور اس کے اندر وہ مردہ ہے، اور نیچے سے وہ آگ جلا دی جائے گی جو دنیا کے آگ سے بہت زیادہ گنا گرم ہے، اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، یہ بھیج گئے دونوں حصے، اس کے اندر یہ چپکا پڑا ہے، پچکا پڑا ہے، اوپر سے ہتھوڑے کی مار پڑ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایک گنجا سانپ اس کو کاٹنا شروع کرے گا، ڈسنا شروع کرے گا، اور اس سانپ کے اندر اتنا زہر ہے کہ جس کے زہر سے اس سانپ کے سر کے خود ہی بال اڑ چکے ہیں، اس لیے وہ گنجا سانپ ہے، اپنے زہر سے اس سانپ کے خود ہی بال اڑ چکے ہیں۔ کینسر کا مریض ہوتا ہے، اس کو سانپ کا زہر دیتے ہیں نا، وہ دوائی ہے اس کی، کوبرا کا زہر دیتے ہیں، وہ دوائی ہے اس کی، جب وہ دوائی اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے تو جسم کے سارے بال اڑ جاتے ہیں، مریض کے سارے بال اڑ جاتے ہیں اس مریض کے۔ تو وہ زہر، اس طریقے کا زہر اس سانپ میں خود موجود ہے جس کے اپنے زہر سے جس کے سارے بال اڑ چکے ہیں، اور کتاب میں یہ ہے کہ اتنا زہریلا ہے کہ ایک بار پھنکار مارتے اس دھرتی پر تو دھرتی کی ساری ہریالی ختم کر دے۔ اس سانپ سے اس کو ڈسوایا جائے گا، لے تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب کون ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا دین کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے نبی کون ہے، تو پوری زندگی کون سے اسلام پر تو چلا ہے، کہ پوری زندگی جس اسلام پر یہ چلا اس اسلام کا معنی اللہ کے یہاں کوئی نہیں، کہ کیسے وہاں جواب دے گا؟ جناب اتنا رٹا ہے، اتنی باتیں کری ہے تو جواب کیسے دیں گے؟ جواب وہ دے گا کہ جس کے اندر حقیقت کے ساتھ یہ چیز اتر گئی ہوگی کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہ جس نے دنیا میں سارے کام اللہ کے حکموں کے مطابق کیے ہوں گے، اللہ نے جس سے منع کیا ہوگا اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور اللہ نے جس کو حلال کیا ہوگا اس پر اس نے عمل کیا ہوگا، ایسا آدمی جس کے زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزر رہا ہوگا، وہ انسان وہاں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام دین الاسلام دین الاسلام، اور یہ جو ہے یہ تو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں سوال کے جواب وہ دے دے گا، فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا کہ تجھ کو جواب پتا تھا۔ آئیے آپ کا استقبال ہے اس قبر میں، اور وہ قبر جہاں تک بندے کی نظر جائے گی وہاں تک پھیل جائے گی، ادھر دیکھا ادھر پھیل گئی، ادھر دیکھا ادھر پھیل گئی، پیچھے دیکھا پھیل گئی، آگے دیکھا پھیل گئی، اوپر دیکھا پھیل گئی، چاروں طرف وہ قبر جہاں تک اس کی نظر جائے گی پھیل جائے گی، اور اس کے پیر کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی، اس کھڑکی کا کنیکشن جنت سے ہوگا، اور جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور بہترین گدا لگ جائے گا، اس گدے پر اس بندے کو کہا جائے گا سو جا، بہت تھک کر آیا ہے، اللہ کی بڑی عبادت کر کے آیا ہے، اللہ کے نیک بندے سو جا، تو اللہ کا مہمان ہے، سو جا، ابھی تجھے اپنے گھر جانا ہے جس کا نام جنت ہے، اور پیر کی طرف جس جنت سے ہوا آ رہی ہے وہاں تجھے جانا ہے، اللہ کے نیک بندے سو جا، اور وہ سو جائے گا تھکا ہوا بندہ جس نے پوری زندگی اللہ کے حکموں پر اپنے جسم کو تھکایا تھا،
اپنے دل کو تھکایا تھا، اپنے من کی نہیں مانی تھی، اپنے نبی کے طریقے پر چلا تھا، جس نے اللہ کے نام پر بھوک کو برداشت کیا تھا، جس نے اللہ کے نام پر دنیا کی ذلتوں کو برداشت کیا تھا، جو ساری پریشانیوں کو برداشت کرتا ہوا آیا اور قبر میں آرام کر رہا ہے، فرشتے کہیں گے سو جا، سو جائے گا، اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نیک بندے اٹھیے، اللہ کے مہمان اٹھیے۔ وہ کہے گا وہ ہو یار، ابھی اتنی گہری نیند آئی تھی، ابھی سویا تھا تو نے، ابھی کتنی جلدی اٹھا دیا، تو ہزاروں سال سو چکا ہوگا، اور یوں کہے گا ابھی اٹھا دیا۔ ایک اچھی نیند آتی ہے نا گھر میں، آدھا ایک گھنٹے میں کوئی ہمیں اٹھا دے بڑھیا سی نیند میں، تو لگتا ہے اور سر میں درد شروع ہو گیا، تو ہزاروں سال سو گیا ہوگا، ہزاروں سال سو گیا ہوگا، اور وہ اس کو ایسا لگے گا 15-20 منٹ میں سویا ہوں، اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا، پھر میدان حشر کا قیام ہوگا۔ پھر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ارے یہ تو میرا نیک بندہ ہے۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، داڑھی گیلی ہو جاتی تھی، کتنا روتے ہوں گے۔ ہمارے آنسو سے ایک ہماری داڑھی کا بال اگر گیلا ہو جائے تو بڑی بات ہے، کبھی ایسا غلطی سے ہو جائے۔ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان سے گزرتے، اتنا روتے، صحابہ کرام پوچھنے لگے امیر المومنین اتنا آپ روتے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ کہا ہاں کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں بندہ کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا، ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، یہاں ناکام ہو گیا تو بندہ ساری منزلوں میں ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس کو دیکھ کے اتنا روتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ یہی کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہی کی ناکامی آخرت کی ناکامی، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو جب وہاں پر کامیاب ہو گیا ہوگا وہ بندہ، تو وہاں میدان حشر میں اس کے ساتھ بہت شفقت کا اور عزت کا اور سارے معاملات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، اور بلکہ اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا، یعنی سرٹیفکیٹ ہوگا کامیابی کا، اور سرٹیفکیٹ ہوگا وہ جنت کا، اور وہاں پر آواز لگائی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، پورے میدان حشر میں کہ فلاں کا لڑکا فلاں کامیاب ہو گیا، جی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو اس کا نام رکھو، چاہے پیدا ہوتے ہی مر جائے، اس کا نام رکھ دیا کرو تاکہ اسی نام سے اس کو وہاں بلایا جائے۔ بچہ چاہے پہلے دن پیدا ہو کے مر جائے، لوگ پوچھتے ہیں جی نام رکھے نہیں، رکھو نام رکھو، اس کا نام رکھو، اسی نام سے تو بلایا جائے گا۔ تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اور جنت کا سرٹیفکیٹ وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، ارے لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لو جی میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے میری جنت بہت مبارک ہے، وہ کامیابی ہے۔ اور کہا جائے گا کہ یہ جس جنت میں تو جا رہا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اب یہاں کوئی غم نہیں ہے، یہاں کوئی دقت نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں جا ہمیشہ کی کامیابی، یہاں کوئی موت نہیں ہے، یہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، اور یہ جو دنیا سے کئی گنا بڑی جنت، اور یہ جو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دی گئی ہے، اس جنت میں نہ کچھ پرانا ہونا ہے، اور یہ تیری سلطنت ہے اور تیری بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تجھے مل گئی، جا جا کامیاب ہو گیا۔ یہ ہوگا، وہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں اللہ کی مان کے چلا ہوگا، دنیا میں دل پہ چھریاں چلائی ہوں گی، کلیجے کو کاٹا ہوگا، نفس کو دبایا ہوگا، اللہ کے حکموں کے خاطر اپنے نفس کو دبانے سے جو دل ٹوٹنے پر آنسو نکلے ہوں گے، آنسو کو نکالا ہوگا، اس نے آنسو کے جھرنے بہائے ہوں گے، خون کے آنسو یہ رویا ہوگا کہ نہیں سارے کام میں کر لوں گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ، وہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں استقبال میں اچھل رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیقی، گانا بجانا نفاق کو ایسے کھول دیتا ہے
انسان کے اندر نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے جیسے بارش کا پانی پودوں کو پیدا کر دیتا ہے، کھیتی کو پیدا کر دیتا ہے، ایسا ہی یہ گانا بجانا انسان کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے کہ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر مسلمان اندر سے کافر، نام مسلمان کا اور اندر سے اس کے اندر کفر پنپتا ہے، وہ گندی چیز ہے یہ گانا بجانا اور یہ میوزک۔ عام ہو گیا، ہر مسلمان کے دل میں گانا گھس گیا، ہر مسلمان کے خون میں بجانا گھس گیا، ہر کوئی ناچنے کی سوچ رہا ہے، کوئی عمر کے شرم میں نہیں ناچتا، کوئی داڑھی کے شرم میں نہیں سننا، لیکن اکیلے میں تنہائی میں کون کون سے گانے کون کون سے بجانے اس نے کیے ہیں اور کیا کیا اس کے دل کے ارمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میوزک کو جس کو آپ سنتے ہیں، اس گانے کو جس کو سنتے ہیں 100% ایسا حرام کیا ہے جیسے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ ہر دنیا کی ہر برائی، دنیا میں جتنی عیاشیاں ہیں اس عیاشی کو میوزک چاہیے، اس عیاشی کو سنگیت چاہیے، اس برائی کو پیر کو تھرکا دینے والے اور پیر کو ہلانے والے، وہ کانوں میں پڑنے والے زلزلے چاہیے جس کی وجہ سے اس کے پیر تھرکے، وہ ناچے اور وہ لچکنا شروع کر دے اور اس کا دل لرز جائے۔ وہ چیز اس برائی کی تکمیل کے لیے اس بندے کو چاہیے ہی چاہیے۔ نفس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے گانا چاہیے، آئی لو میوزک۔ اس کے نفس کی، اس کے اندر کے شیطان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اس لیے گانا بجانا ڈھول تماشا ہر شادی میں آپ کو ملے گا، ہر گھر میں یہ گھس چکا ہے، ہر بارات میں گھس چکا ہے، ہر مسلمان کے اٹھک بیٹھک میں گھس چکا ہے۔ ان کے چھتوں پر جائیے، ان کے گھروں میں جائیے، ان کی گلیوں میں جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، بڑے سے بڑے دیندار لوگ بھی بہت کم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنے علاقے کی کہانی کیا سناؤں آپ کو، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، برباد کر دیا نبی کریم میں مسلمانوں نے اسلام کو۔ ہمارے علاقے میں وہ دن ہوتا ہے اتوار کا، وہ دن ہوتا ہے اتوار کا، اتوار کے دن یہاں کے چھتوں پر جا کے آپ دیکھ لیجیے ہمارے علاقے میں وہ بڑی بڑی وہ ڈیگ اور میوزک سسٹمز چھتوں پر لا کر اور ایسے گندے گندے گانے وہ لڑکے بجاتے ہیں، اس میں جوان بھی شامل ہے، اس میں بچہ بھی شامل ہے، بعض جگہوں پر مسلمان کی عورتیں شامل ہیں، اور وہ گانا جب اتوار کی صبح سے بجنا شروع ہوتا ہے تو رات کے 2 بجے تک بجتا ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں آگ جلائی جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف گانا بجایا جاتا ہے اور ناچا جاتا ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ جا کے اس کو منع کر کے روک دے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسی تباہی مچائی ہے، شرابیں پیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ یہیں پہ رہنے والے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہی کے اولادیں ہیں، انہی کے بچے ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو گانا سن کے آپ نے پیدا کیا تھا، یہ اس گانے کی وہ اپج ہے۔ بہت کانٹا ہوت کانٹا، کاٹا کاہے پچھتاتا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ گانا بویا ہے، گانا کاٹو گے، سنگیت بویا ہے، سنگیت کاٹو گے، جہنم بوئی ہے، جہنم میں جاؤ گے، حرام بویا ہے، حرام آئے گا۔ ایسی بڑی تباہی مچائی ہے، نہ مسجد کے آس پاس پرواہ، نہ کسی مدرسے کی پرواہ، اور اس سے ایک بار کہ جو گانا بجا لے تو اس کا جواب ہوتا ہے بے ہم کیوں گانا روک دے، وہ کہتا ہم تو بچائیں گے، بے تو ہمارا کیا کر لے گا، ہمارا باپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کون ہے ملا جی۔ ڈر لگتا ہے ہمیں انہیں کچھ کہنے سے آس پاس ڈر لگتا ہے کہ وہ ذرا سا 12-13 سال کا وہ ہم سے کیسی بدتمیزی کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے، اور پھر اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، اس سگریٹ میں مال بھرا ہوا ہے، مال سمجھتے ہیں نا، سگریٹ کو نکالتے ہیں اس میں مال بھرتے ہیں،
پھر اس کو جب کش لگاتے ہیں تو ایک کش میں اس کو ساری نانی یاد آتی ہے. اب وہ کش کے ساتھ اس کو گانا چاہیے. اب جو وہ گانا کش تو آگے کیا کیا ہوگا بس اللہ ہی حفاظت فرمائے. یہ ختم ہو چکی ہے اسلام کی سلطنت. مسلمان کا ضمیر مر چکا ہے، اور وہ جس کا مکان ہے، مکان کا مالک، اس سے کبھی کرو کہ بھائی اپنے یہاں چھت پہ جو تمہارا گانا بج رہا ہے اس کو بند کرا دو، تو اس کا یقین اللہ سے ہٹا ہوا ہے. وہ یہ طوطے کی طرح اس نے رٹ رکھا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. قبر میں بھول جائے گا جیسے طوطا بھول جاتا ہے. اس نے جو طوطے کی طرح رٹا ہوا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رب کرایہ دار ہے. اس کو جو 8,000 10,000 15,000 روپے مہینہ دیتا ہے وہ کارخاندار، وہ اس کا رب، اس نے اپنا اللہ بنایا ہے. اس کو خالی کرا دے گا تو کہاں سے اس کے بچے پلیں گے اس مکان مالک کے؟ اس کو گانا بجانے کو منع کیا، وہ کرے گا خالی اور یہ مرے گا بھوکا، تو کیوں منع کرے گا اس کو؟ سوچئے اس کو کیسے سدھاریں گے آپ؟ آج نہ کل تو مرو گے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیسے وہاں اس سوال پر کیا ہونے والا ہمارا آپ کا؟ پورے علاقے کے اس سے گندا ماحول، گانے بجانے کا اتوار کے دن کا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا گندا ماحول پوری دھرتی پر نہیں ہے. سب بجاتے ہوں گے اپنے گھروں میں، یہاں بجاتے ہیں گھر کے باہر، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور وہ ناچتے ہیں چھتوں پر. کئی بار ہم نے فون کر کے ادھر ادھر سے بند کروایا، نہیں بند ہوا. ہمارا کنٹرول سے ہمارے باہر ہو چکا ہے. یہ ذرا سا وہ جو پودا تھا شیطانی، وہ شیطانی پودا وہ فرعون بن چکا ہے جس پر ہمارا کنٹرول نکل چکا ہے. تو یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ یہ کنٹرول تب ہوگا جو سب سے پہلی جڑ بنیاد ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا آپ کو، اور آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی پالنے والا ہے اور اللہ کے حکموں پر مجھے زندگی گزارنی ہے. تو ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مکان مالک کو چاہیے کہ لات مار مار کے ان کے کارخانوں سے باہر نکال دے کہ جلدی ہماری جگہ خالی کرو، تو ہمارا رب نہیں، اللہ ہمارا رب ہے. یہ اس کا حل ہے، اس کا یہ حل ہے. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ماحول کو سدھاریے آپ. اور اس کا اثر، آگ لگے گی کہیں تو دھواں تیرے گھر بھی جائے گا. دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا وہاں بج رہا ہے، ارے غیر محسوس طریقے سے وہ بے دینی آپ کے دیندار اولاد میں ایسے گھس رہی ہے، آپ کو نہیں پتا. ماحول سے نکل کر انسان جیوت نہیں رہتا، زندہ نہیں رہتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ منشیہ ساماجک پرانی ہے. اس پر سماج کا اثر ہوتا ہے. جیسا سماج، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں جاؤ. ماحول کے دین کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے، یعنی ماحول کا کسی ویکتی پر، کسی منشیہ پر، کسی پرسن پر، اس ہیومن بینگ کے اوپر اتنا زبردست اثر ہوتا ہے اس ماحول کا کہ رمضان میں ٹھیلے والے مسلمانوں کے محلے میں ٹھیلے والے غیر مسلم بھی ٹوپی پہن کے کیلا بیچتے ہیں. ایسا اثر ہوتا ہے ماحول کا. کیا سمجھتے اس ماحول کو؟ یہاں سے وہاں تک ٹھیلے والے سارے ٹوپی پہن کے سلام کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہے. ماحول کا اثر ہے. تو اس گندے ماحول کا اثر آپ کے چرتر پر، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے پریوار پر، کہ پورا آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا سماج وہ ناچنے والا نچنیا اور گویا بن جائے گا. اور ناچنے اور گانے والوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. کیونکہ کتابوں میں ہے کہ یہ سنگیت، یہ موسیقی، یہ گانا، یہ زنا کا منتر ہے، زنا کا منتر ہے. یہ پانی کی ضرورت نہیں. یہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے. یہ زناکاری کو دعوت دیتی ہیں چیزیں. انسان کے اندر کے نفس کو، انسان کے اندر کے شیطان کو گانوں کے ذریعے سے جگایا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ یہ گانا بجانا یہ زنا کا منتر ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں.
اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور جو نبی اس گانے بجانے کو اور اس سنگیت اور اس میوزک کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کی امت نئے نئے میوزک اور نئے نئے گانوں بجانوں کا ایجاد کر رہی ہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اب کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ اب تو گانا بجانا کا سنیما گھر آپ کے ہاتھ میں ہے، سنیما گھر ہے وہ۔ پوری دنیا میں کون سے گانے کون سے سن میں بنائے گئے، اس گانے کا نام لکھو اور وہ سن لکھ دو تو وہ آدمی گاتا ہوا آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ آپ اس کی مشق کر کے کناٹ پلیس میں جا کے آپ بھی گاؤ، آپ بھی اس کو مشق کرو، اس کی آواز نکالو۔ لوگ کہیں گے اوہ یہ تو محمد رفیع کی طرح گاتا ہے، یہ تو کشور کمار کی طرح گا رہے ہیں۔ جی جی جی، آپ کو لوگ کہیں گے اتنے بڑے گائک ہیں، ان کی آواز تو اس سے ملتی ہے، تو انہوں نے جو کیا وہ جہاں جائیں گے تو بھی وہیں جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے وہ کام کر کے گئے، آپ بھی ان کا پیچھا کرو، آپ بھی ان کو فالو کرو۔ آج کل تو فالو کرنے کا کام ہی رہ گیا، آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ لیکن آپ کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دے کر منع کیا اس کو آپ کبھی نہیں مانتے، اور اس کو ماننے میں آپ کا دل جلتا ہے، آپ کا من پگھلتا ہے، اسلام سے ہٹنے کو جی کرتا ہے۔ راتیں برباد کر دی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی مشین نے، دن برباد کر دیا مسلمانوں کا۔ اس جنریشن کی صحت برباد ہو گئی، اس جنریشن کی سوچ برباد ہو گئی، اس جنریشن کی قوت برباد ہو گئی، اس جنریشن کی تعلیم اور ایجوکیشن کو برباد کر دیا، اس جنریشن کے جذبات کو ختم کر دیا، اس جنریشن کی موت ہو گئی۔ یہ ڈیتھ آف جنریشن ہے، یہ جنریشن ختم ہو گئی، اس کا ٹرمینیشن ہو گیا۔ ایسا برا حال ہوا ہے اس موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ کس کو یہ درد یہ دکھڑا کس کو سنائے، کس کو جا کر سمجھائے کہ یہ کہاں چلی گئی امت؟ اس کو کیسے روکو گے آپ جس کی دن کی شروعات سوشل میڈیا سے اور جس کے رات کا انت سوشل میڈیا سے، اور جس کا دن رات بن گئی ہو اور جس کی رات دن بن گیا ہو؟ اس امت کا آپ کیا کرو گے جس نے اللہ کے قانون سے مقابلہ کر لیا ہو کہ اللہ نے کہا کہ یہ رات ہم نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا، جس نے رات کو کام کرنا شروع کر دیا اور دن کو سونا شروع کر دیا۔ تخلیق پر ایسا انہوں نے تغیر کیا ہے، آپ بتائیے اس سے کیا امید کریں گے؟ 4 بجے سوتے ہیں لڑکے، 5 بجے 6 بجے سوتے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے ڈپریشن میں جا چکے۔ ان کو منفی سوچ آتے ہیں، ان کی سوچ بگڑ چکی ہے، یہ سوچتے ہیں، اور گھر والے اگر ان سے کچھ کہیں تو بعد میں گھر سے بھاگنے کی اور خودکشی کی یہ دھمکی اور سوسائڈ کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور دھمکیاں ہی نہیں دیتے اس کو سچ کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ رات میں سو رہے ہیں، وائی فائی چل رہا ہے آپ کے گھر کا، رات میں سو رہے ہیں، آپ کے کمرے کا وائی فائی چل رہا ہے، آپ کا وہ اس کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آن ہے، ڈیٹا آپ کا آن ہے، اور وہ موبائل رکھا ہوا ہے اور وائی فائی اپنے گھر میں چالو ہے۔ اس کے منفی اثرات آپ کے ذہنوں پر جو پڑتے ہیں اور آپ کے دل دماغ کو جو برباد کر رہے ہیں، اس کا اثر پوری دنیا میں دکھ رہا ہے کہ کیا حالات ہے اور کیا دن ہے اور کیا رات ہے۔ اتنی تو میں تو آپ کو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو حضرات، تو ہمارا کیمرہ مین سو گیا، کیمرہ مین سو گیا، آپ اچھے سے اس کو سمجھیے کہ جو لوگ جن کو یہ بھروسہ ہو، ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، جن لوگوں کو یہ بھروسہ ہے کہ میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، نہ میں نے کبھی کیا ہے، اینڈرائڈ موبائل کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اس موبائل کا استعمال بالکل جائز اور حلال ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لو۔ اور ایسا آدمی جو 50-50 پارٹنرشپ میں ہو،
اس کی آدھی پارٹنرشپ گناہ سے ہے اور آدھی پارٹنرشپ نیکیوں سے ہے. کبھی یہ گناہ کر جاتا، کبھی نیکی کر جاتا، کبھی نمازی بن جاتا، کبھی شرابی بن جاتا، کبھی جھوٹ بولتا، کبھی سچ بولتا، جو عام مسلمانوں کا حال ہے. ایسا آدمی جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ اس موبائل کا، اس اینڈرائڈ سسٹم کا میں غلط یا اچھا پریوگ کر سکتا ہوں، غلط بھی کر سکتا ہوں، اچھا بھی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس موبائل کا استعمال ناجائز اور حرام ہے. اپنے ہاتھ میں شیطان کا وہ ڈبہ لے کے گھوم رہا ہے، شیطانی ڈبہ، کب کس وقت اس کو دھکیل دے جہنم میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سمجھ لو. آپ کو لگتا ہے کہ میں اس موبائل کا غلط استعمال بھی میرے سے ہو جاتا ہے، کبھی گانا بھی سن لیتا ہوں. اوہو، اس موبائل، اس کا ایک پتہ ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ لوگ بد نظری کے بہت زبردست شکار ہو گئے. بد نظری یعنی اس کے اندر جو غیر محرم کے چہرے آتے ہیں، وہ غیر محرم اس کو اپنی نظر آتی ہے، وہ دماغ میں ہی اپنی ہے، ویسے نہیں ہونے والی. سوچتے رہو. وہ نہ کبھی باہر نکل کے آتی، نہ آپ کو آئی لو یو بولتی، کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے. بس وہ ایک دھوکہ ہے، ایک چھلاوا ہے. آپ کو لگتا ہے میری بیوی ہے، اسے بھی یہ اچھی ہے. اور بیوی، بہت سارے طلاق کے مسائل جو درپیش آئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے آئے ہیں. لاک ڈاؤن میں بہت طلاقیں دی ہیں لوگوں نے، بھر کے. کیوں؟ کہ موبائل والی دن بھر گھر میں بیٹھا رہا، موبائل والی اچھی لگنے لگی، اس کے سامنے یہ پیٹ نکلی، کہاں سے اچھی لگے گی؟ اس کے سامنے کالی کروٹی دانت نکلے ہوئے بدبو آ رہی، کہاں سے اچھی لگے گی؟ ابے وہ ہے ہی نہیں کچھ جس کو تو حقیقت سمجھ رہا. حقیقت یہی ہے تیری قسمت میں. اسی کی عزت کر لے، یہ اصلی والے کی عزت کر لے. اس کو نماز سکھا دے، اس کو روزہ سکھا دے، اور یہ جنت میں جتنی حور ہیں نا، سب کی سردارن بن کے سب سے زیادہ خوبصورت ہو کے تیرے سامنے رہے گی ہمیشہ. تو یہاں تو یہ ہوگا، اس سے بھی تو جھگڑا کر لے گا، یہ تو ملنے والی نہیں ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. جیسے سوئچ آف کر، پردہ کالا پڑ جاتا، کچھ ہے ہی نہیں. اس کے چکر میں زندگی برباد کر دی، اس کے چکر میں ایسی تباہی مچائی ہے. تو بد نظری سب سے زیادہ اس سے پھیلی ہے. بد نظری کے بارے میں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے حدیث کے ایک حافظ، وہ کہیں جا رہے تھے کار میں بیٹھ کے. بہت غور سے سنیے گا، چھوٹا سا واقعہ. ایک بہت بڑے حافظ حدیث، یہ 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے حافظ حدیث وہ کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے. تو کار میں آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے کی سیٹ پر 2 مستورات، 2 عورتیں برقعے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں ایک یہاں شیشہ لگا ہوتا ہے ڈرائیور کے لیے پیچھے دیکھنے کے لیے. کار میں آگے والی سیٹ کے اوپر بیچ میں شیشہ ہوتا ہے. اس شیشے پہ نظر پڑی اس صاحب، یہ حافظ حدیث محدث صاحب کی، اور اس سے نظر ٹکرا کر پیچھے جو 2 عورتیں بیٹھی تھی اس کی نظر سے ان کی نظر میچ کر گئی، مل گئی ایک لمحے کے لیے. اور انہوں نے فوراً نظر ہٹائی اللہ کے ڈر سے کہ اللہ یہ کیا ہوا. اتنی سی بات بتا رہا ہوں میں. اس شیشے سے ٹکرا کر ان کی نظر پیچھے بیٹھی ہوئی برقعے والی ان دونوں کی نظر پر پڑی. ان کی نظر تو انہوں نے نظر ہٹائی. کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ میں 300 حدیثیں بھول گیا. 300 حدیث، حافظ حدیث ان کو ہزاروں حدیث یاد. کہتے ہیں اتنے سے حادثے سے میں 300 حدیثیں بھول گیا. وہ مسلمان جو 24 گھنٹے اس موبائل میں بد نظری کا شکار ہے اور اس میں لڑکیوں کو تلاش کر رہا ہے، جس کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کے ننگے پن سے اس کو محبت ہو چکی ہے، کہاں سے اسلام کا کوئی بھی حصہ اس کے دل میں باقی رہے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. کہ اسلام زبان سے جو نکلے ہوئے بول ہیں اور کان سے جو سنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام اندر آتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ ہماری زبان اور یہ ہمارے کان،
اسلام کے اندر آنے کا ذریعہ ہے، اور آنکھیں اسلام اس کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہاں بد نظری ہوئی، اگر اس نے لوک نہیں لگایا کہ وہ دروازہ ایسا ہے کہ ادھر سے پانی بھرا ہے اور یہاں سے نکل جائے گا، یعنی ایک بالٹی میں پانی بھرتے جاؤ، نیچے چھید ہے۔ خوب دین کی باتیں بولو، خوب کانوں سے دین کی باتیں سنو، اور آنکھوں کو بند نہیں کیا تو اس چھید کے ذریعے سے سارا دین باہر نکل جائے گا۔ جھکا لیجئے نظر اللہ کے حکم پر، بند کر لیجئے کان اللہ کے حکم پر، بند کر لیجئے زبان اللہ کے حکم پر۔ جب یہ کان برائیوں کو سننے سے بند، جب یہ زبان برائیوں کو بولنے سے بند، اور جب یہ آنکھیں برائیوں کے دیکھنے سے بند، تو ان تین چیزوں پر آپ کو جب کنٹرول ہوگا تو پورا جسم برائی سے رک جائے گا، اور پورا جسم گناہ برائی سے رک گیا تو یہ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے۔ بیان نہیں ہے، یہ ایک دکھڑا ہے، ایک درد ہے، ایک رونا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تباہ کاریوں سے آپ بچو۔ رکھو، آپ موبائل رکھو، بڑھیا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ صحیح استعمال کرتے ہیں رکھیے، کوئی منع نہیں ہے۔ اسٹیٹس مینٹین کیجیے اپنا، کوئی عرض نہیں، اسٹینڈرڈ مینٹین کیجیے اپنا، مسلمان ہے طریقے سے رہیے۔ آپ کے کپڑے سے دکھنا چاہیے اللہ کی نعمت، آپ کی چال ڈھال سے دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ صاف ستھرے اور بڑھیا مہنگے کپڑے مسلمان پہن کے جا رہا ہے، اس کی ایک چال ہے، یہ نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس نے داڑھی رکھ رکھی ہے، اس نے پگڑی باندھ رکھی ہے، لیکن یہ مسلمان ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولتا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کو کرتا ہے۔ کیجئے آپ، لیکن اللہ کی ناراضگی جو ہے نہ غریبی دیکھتی ہے نہ امیری دیکھتی ہے۔ غریب بھی اگر برا کام کرے گا تو اسی جہنم میں جائے گا، امیر بھی برا کام کرے گا تو اسی جہنم میں جائے گا۔ جھوٹ غریب بولے تو جہنمی، امیر بولے تو جہنمی، زناکاری غریب کرے تو جہنم میں، امیر کرے تو جہنم میں، بد نظری غریب کرے تو جہنم میں، امیر کرے تو جہنم میں۔ آپ برائی کے ساتھ غریب ہے تو جہنم میں، غریبی کے ساتھ برائی ہے تو جہنم میں، امیری کے ساتھ آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے تو جنت میں، امیری کے ساتھ آپ کے اندر گناہ اور برائی ہے تو جہنم میں، اور غریبی کے ساتھ تقوی ہے، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں تو جنت میں۔ اسی طرح امیری کے ساتھ تقوی ہے اور اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں تو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھے گا، آپ کے چہرے کو، آپ کی امیری کو، آپ کے غریبی کو نہیں دیکھے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، بچیں گے ان برائی سے۔ یہ چھت کی جو برائی ہو رہی ہے نا، اتوار کے دن روکو، ورنہ عذاب باڑھ جب آتی ہے تو ہر گھر اس میں ڈوبتا ہے۔ عذاب جب اللہ کا آئے گا تو ایسا نہیں ان گانے بجانے والوں پر آئے گا، الگ سے آ گیا اس پہ کوئی اوپر سے گر گیا، کچھ نہیں، آپ کی چھت بھی گرے گی، آپ بھی جاؤ گے، کیونکہ برائی کے آپ ساتھ دینے والے ہیں، چونکہ اللہ کا یقین آپ کے دلوں سے نکلا ہوا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ، آج سے کوئی برا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ، آج سے غلطی سے غلط ہو گیا تو معافی مانگ لیں گے اللہ سے، اور مسجد میں چندہ دیں گے خوب بھر بھر کے۔